بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت سے اسلام کا سفر۔ یہ کہانی نامور یورپین اسلامک اسکالر محمد اسد کی ہے، جن کا نام قبل اسلام لیوپولڈ ویس تھا، اور وہ جرمنی میں سپٹمبر 1900 میں پیدا ہوئے اور 1992 میں رحلت فرما گئے۔ ایک اسکالر کی حیثیت سے ان کی مشہور کتابیں دا روڈ ٹو مکہ، The Message of Quran, Translation of Quran and Commentary, The Principle of State and Government in Islam, Islam at the Crossroad۔ جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اسلام میں کیوں لے کر آیا، Why did I embrace Islam؟ ایک مرتبہ برلن میں اپنی بیگم کے ساتھ راستے سے کہیں گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تم نے لوگوں کے چہرے سے کچھ اندازہ لگایا؟ انہوں نے کہا ہاں، لوگ بہت مایوس، نا امید اور ان کے چہروں پہ پژمردگی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی محسوس کیا ہے کہ چہروں پر اطمینان نظر نہیں آ رہا ہے، سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم گھر پر پہنچے تو اتفاقاً میں نے جرمن زبان میں قرآن کا ترجمہ بے اختیاری طور پر کھولا تو مجھے سورہ تکاثر نظر آئی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ یعنی دنیا کی مادیت پرستی اور اس کے اندر اس قدر مگن ہو گئے ہوں کہ تم قبر تک جا پہنچتے ہو، یعنی قبر کی زیارت یعنی وزٹ کرتے ہو، کہ قبر کے بعد دوبارہ کھڑے کی جاؤ گے، اسی لیے زر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ اسی چیز کا وہ اندازہ لگا کر یہ بات کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی یہ اس وقت کے لوگوں کی صحیح منظر کشی کیسے ہوئی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ اس وقت کے متعلق پلیٹو یا ذہین سے ذہین آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ کہ عرب کے اس دور میں جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود امی تھے، ان سے بھی ناممکن تھا۔ اس سورے میں انسان کی لالچ، حرص و ہوس کے متعلق جو ایکسپریشن اس کتاب میں ہیں، دنیا میں کوئی کتاب نہیں مل سکتی۔ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس سورے نے میرے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ محمد اسد جو کہ زائنسٹ آئیڈیا کے سخت خلاف تھے، اور ان کا پیریڈ وہی دور تھا جب لارنس آف عربیہ بھی اسی دور میں نمودار ہوئے تھے۔ محمد اسد کی تحقیق اسلام سے متعلق جاری تھی۔ وہ شروع سے مختلف تہذیبوں، مذاہب کے متعلق جاننا اور تجسس و تحقیق میں مگن رہتے تھے، لہٰذا وہ مڈل ایسٹ، افغانستان اور سعودی عرب میں لمبے عرصے تک مقیم رہے، اور کنگ عبدالعزیز کے بھی کافی عرصے تک مہمان رہے۔ کراچی میں علامہ اقبال سے بھی ملاقات رہی۔ وہ مسلمانوں سے حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ نے اتنی بڑی قرآن کی شکل میں، قرآن اور سیرت طیبہ کی شکل میں ایک بہترین گائیڈ دیا ہے،
لیکن مسلمان اسے عملاً ترک کر چکے ہیں۔ ایک جگہ محمد اسد فرماتے ہیں کہ تینوں مذاہب مونوتھیسٹک ریلیجن ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بانی عرب کے ریگستانوں ہی میں ہی آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریگستان کا ماحول اللہ کی وحدانیت کے قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے متعلق بتایا ہے کہ انسان کے اندر کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، تنہا محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ زمین و آسمان اور یہ اونٹ اور یہ سب کچھ اللہ کی خلقت جب دیکھتا ہے تو اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔